ہم ہر طرح کی آفر کر چکے ہیں لیکن یہ خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس طرح اگر پاکستان چلتا رہا تو پاکستان سری لنکا سے بھی زیادہ برے حالات کا شکار ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی جو کنڈیشن ہے بہت کمپٹیشن کا شکار ہے۔ نذران گرامی، ملک ترقی کرتے ہوئے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ملک تباہی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کنگالی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے، تھوڑی سے روشنی ڈالیں گے اسلامی کلچر پر۔ ایک بار قریش کی ایک خاتون نے چوری کی۔ اس پر قریش خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت اسما سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ انہیں معاف فرما دے، کیونکہ اگر یہ چوری کا معاملہ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ گیا تو قریش خاندان کی عزت چلی جائے گی۔ لہٰذا حضرت اسما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں معاف فرما دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غصے سے انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے، وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے اور امیروں کو معاف فرما دیتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جرمنی میں ایک ایئرپورٹ فرینکفورٹ تھا، ابھی ہے سوری، اس کے پاس ایک گاؤں تھا ٹریبول۔ وہاں پر ایک بڑی خاتون رہتی تھی۔ یہ ایئرپورٹ بننے سے پہلے گاؤں موجود تھا، یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جو کہ جنگل میں تھا۔ وہاں پر ایک بڑی خاتون کی نیند ڈسٹرب ہونے لگ گئی جہازوں کی لینڈنگ کی وجہ سے۔ اس نے اپنی عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے ایئرپورٹ بننے کی وجہ سے۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو فوراً عدالت نے بلا لیا۔ وہاں کا عدالتی نظام اتنا سٹرونگ ہے، فوراً ایکشن لیتا ہے، یہاں کی طرح نہیں ہے۔ تو اس پر عدالت نے انتظامیہ سے کہا کہ آپ لہٰذا بہت جلد اس کا کچھ کریں۔ اب ان لوگوں کو بھی وہاں کے شہریوں کی رسپیکٹ کا پتہ ہے، تو اس پر وہ فوراً اس خاتون کے گھر چلے گئے اور وہاں پر جا کر ان کو آفرز کی کہ ہم آپ کو ہر قسم کی جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دنیا میں جس طرح کا گھر چاہیں، جو کہیں، آپ کی ہر ڈیمانڈ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے کہیں پر کسی قسم کا، کسی طرح کا گھر کہیں، گاڑی کہیں، جو کہیں، ہم ہر چیز کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ یہ کورٹ سے اعتراض ہٹا لیں۔ اس پر بڑی خاتون نے کہا کہ میں کئی عرصہ دراز سے یہاں رہ رہی ہوں، میں یہ اعتراض تب تک نہیں ہٹاؤں گی جب تک میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ لہٰذا عدالت میں جب ایئرپورٹ کی انتظامیہ بھی پہنچ گئی، وہ خاتون بھی پہنچ گئی، تو جج صاحب نے ایئرپورٹ کی انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ ہم ہر طرح کی آفر کر چکے ہیں لیکن یہ خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر جج نے اس عورت سے پوچھا کہ کب آپ کا سکون یعنی کہ آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کب سوتی ہیں، کب اٹھتی ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں 12 بجے قریباً سو جاتی ہوں اور صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہوں۔ اس پر فوراً ہی جج صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد ابھی سے اس پر عمل کیا جائے کہ رات کے 12 بجے سے صبح 5 بجے تک کوئی لینڈنگ نہیں ہوگی۔ اس پر پورا ایئرپورٹ کا انتظامیہ چونک گیا اور وہ روتے ہکے بکے رہ گئے کہ اس پر لہٰذا کوئی مہربانی کی جائے۔ اس پر جج نے کہا کہ یہ ٹیکس پے کرتی ہے، اس کے ٹیکس سے آپ کا ایئرپورٹ بنا ہے، لہٰذا یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک عورت سے اربوں روپے کا ٹیکس کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوا، لیکن وہاں کا عدالتی نظام اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ اپنے ہر شہری کو جینے کا کھلا موقع دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس پیئر کی جو رسپیکٹ ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس پہلے دے رہا ہے، اب وہ دوسروں کے ٹیکس بھی دے۔ پہلے بجلی چور کے ٹیکس دے، اس پر پہلے سے دباؤ آ رہا ہے۔ اب اور ٹیکس، کئی ٹیکس لگے ہوئے ہیں، بل پہ دیکھیں مزید ٹیکس، فلاں ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس۔ اب ان بیچاروں کی جانیں نکل رہی ہیں، کوئی اپنا سونا گھر کا بیچ کے بجلی کے بل بھر رہا ہے، کوئی خود خوشیاں کر رہے ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔
تو اس طرح اگر پاکستان چلتا رہا تو پاکستان سری لنکا سے بھی زیادہ برے حالات کا شکار ہوگا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ کوئی نیک حکمران اس ملک میں لے کے آئے، اللہ تعالیٰ اچھے لیڈر جتنے بھی ہیں جن پہ ظلم ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلوائے اس ملک میں، اور ہم سب کا حامی و ناصر۔